ابو ثمامہ عقلمند، دلیر اور باحیثیت شیعوں میں سے تھے۔ آپ تابعین اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ان اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہمراہ تمام جنگوں میں شرکت کی۔ انہیں حضرت امام حسن علیہ السلام کے اصحاب میں سے بھی شمار کیا گیا ہے۔ آپ معاویہ کے مقابلے میں حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ تاریخی مصادر میں زیادہ تر آپ کا تذکرہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ساتھ اور کربلا کے شہداء کے طور پر ملتا ہے۔ معاویہ کے مرنے کے بعد ابو ثمامہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو دعوت دینے میں شامل تھے اور کوفہ میں سلمان بن سرد قضائی کے گھر موجود تھے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے مکہ پہنچے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ کوفہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی جانب سے جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام موجود تھے تو ابو ثمامہ لوگوں کی مالی امداد کو وصول کرتے اور جنگ کے حالات میں اسلحہ کی جمع آوری کی ذمہ داری ان کے سپرد تھی۔ عبید اللہ ابن زیاد کے خلاف کوفہ کے لوگوں کے قیام میں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی طرف سے تمیم اور ہمدان نامی قبیلوں کی سپہ سالاری ابو ثمامہ کے سپرد تھی۔ لیکن عبید اللہ ابن زیاد کی لالچ دینے اور روب ڈالنے کی سیاست نے کوفہ کے اہم قبیلوں کے سرداروں کو پراکندہ کر دیا اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ابو ثمامہ عبید اللہ ابن زیاد کی تقیید کے تحت قرار پائے تو ابو ثمامہ چند روز کے لیے اپنے قبیلے میں روپوش ہو گئے، پھر نافع بن حلال کے ساتھ مخفیانہ کوفہ سے باہر نکل گئے۔ مکہ سے کربلا کے راستے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے کاروان میں شمولیت اختیار کر لی اور ان کے ہمراہ کربلا میں وارد ہوئے۔ واقعہ کربلا میں ابو ثمامہ سے مربوط واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ نے عمر بن سعد کے علیچی کثیر بن عبداللہ شبی کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس مسئلہ آنے سے روکا اور عاشوراء کے دن ظہر کے وقت کی اطلاع لشکر کو دی، جس کے جواب میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کے حق میں دعائیہ کلمات کہے۔ بالآخر آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے کاروان میں شامل ہو کر روز عاشوراء کربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ پس جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے انہیں اموال جمع کرنے اور اسلحہ خریدنے پر مامور کر رکھا تھا۔ اب موکل روز اس جگہ آنے جانے لگا جہاں مسلم ابن عقیل علیہ السلام چھپے ہوئے تھے۔ اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ وہ دن بھر وہاں کے حالات پر نظر رکھتا اور شام کو عبید اللہ ابن زیاد سے بیان کر دیتا تھا۔ ہانی ابن عروہ کے خلاف سازش۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کو یہ معلوم ہوا کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام ہانی ابن عروہ کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں تو اس نے ہانی ابن عروہ کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ ہانی ابن عروہ کا گھر شیعوں کے جمع ہونے کا مرکز اور سفیر حسینی کی قیامگاہ تھا۔ وہ بھی بیماری کا بہانہ بنا کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جانے سے بچتے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کچھ لوگوں کو دربار میں بلایا۔